یہ اپنی طرف سے جو حکم مسائل اصول طریقہ کار بیان کیے جاتے ہیں، سوالات کے ذریعے ہمیں اندازہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے مطلب چلا دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سوال تو آپ جواب عطا فرماتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسے کئی ایسی باتیں ہوں گی جو ہم تک تو پتہ نہیں پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ تو اوور آل ایک معاشرے کا، سوسائٹی کا، مبلغین کا، طلبہ، اساتذہ وغیرہ کا اس میں کوئی ایسا رول ہے، کوئی ایسا کردار ہے جو یہ ادا کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح کے مسائل اگرچہ ہم تک نہ آتے ہو لیکن معاشرے میں یہ ختم ہو سکی، یہ برائیاں، یہ تو بعض اوقات توہمات ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل مختلف برادریوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمان ایک ہی برادری ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اب وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے ایک ہے۔ تو بہرحال مسلمان کا جو بھی رسم و رواج ہو وہ اسلام سے ٹکراتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ برادریوں میں ہم لوگ ہیں، ایک دوسرے کی پہچانے ہیں، اس میں بعض رواج الگ الگ ہوتے ہیں، تو جب تک وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے تو وہ گناہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو جو بھی ایسے رواج ہو نا، اسکیننگ کر لینی چاہیے، اس کی کروا لینی چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرماؤ، نمبر بھی اس کے، فون نمبر لانا بھی کوئی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، یہ اسکرین پر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دیکھ لیں گے، نمبر نوٹ کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے مد محفوظ کر لیں، تو آپ دارالفتہ اہل سنت کے علماء سے رہنمائی لے لیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ وہ اگر آپ کو غلطی کر رہے ہیں تو اس سے بچ جائیں گے، اگر وہ رسم گناہ بری ہے تو اس سے جان چھڑا لیں آپ، یا پھر بھی خاندان والے نہیں مانتے تو کم از کم آپ اپنا دامن بچا لیں، یہی ہو سکتا ہے۔ سب کو تو ظاہر ہے کہ ڈنڈا مار کے آپ سمجھانے سے رہے، خود بچے، لیکن بچنے میں بھی یہی ہے کہ شیطان دوسرے انداز میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے وہ یہ نہیں کہ آپ وہ لڑا لڑی اور بولا بولی اور گھر کا ماحول تہو بالا کر دیں۔ دامن اخلاق تو پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے، اگر آپ کو سمجھانا آتا ہے تو نرمی سے مدلل طور پر سمجھائیں، یا کوئی فتویٰ لکھوا لیں، لیکن بعض صورتوں میں فتویٰ لکھوانا بھی رسک ہوتا ہے کہ لو بھائی یہ تو ہمارے خلاف فتویٰ لے آیا ہے، اب وہ جنگ عظیم چھڑی خاندان میں، اوئے فتوے بازی کر رہا، ہمارے خلاف فتویٰ لے آیا، فتویٰ ہم تو ہمارے باپ داداؤں سے کرتے رہے، میرا دادا تو کبھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی یہ رسم کرتا تھا، اور یہ نئے نئے مولانا کہاں سے آ گئے۔ پھر جو وہ لین دین ہوگی نا، یہ بھی دیکھنا ہے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، ورنہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے سے فساد کھڑا ہو جائے گا تو پھر قفل مدینہ، پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، یہ میمن زبان میں بولتے ہیں۔ پھر اپنی کریں، اپنے آپ اپنا دامن بچائیں، ان کے لیے دعا کریں، خاندان والوں کے لیے، کیونکہ نوجوان بڑے بوڑھوں کو سمجھا سکیں اس کا چانس کم ہوتا ہے، بہت مسائل ہو جاتے ہیں باتوں کا سمجھانے میں، پھر علماء کی توہین اور کبھی کبھی نعوذ باللہ کفریات تک بکنے کی نوبت بھی آ جاتی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔